السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. مارننگ اسپاٹ ود بلال خان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. صبح سویرے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھی اچھی باتیں کریں, لیکن کہیں پر کوئی اگر مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا حل بھی آپ کو مارننگ شو کے اندر بتائیں. اس وقت ملک کے اندر ایک ہیجان کی کیفیت ہے. ہم بات کرتے ہیں سیاسی صورتحال کی اور ہم بات کرتے ہیں اکنامک جو سچویشن ہے یعنی کہ معاشی صورتحال کی. یہ دونوں جو صورتیں ہیں, ان دونوں صورتحال میں ہم ایک دوسرے کا کنیکشن دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم نے معاشی بدحالی دیکھی, بحران دیکھا, وہیں پر سیاسی غیر استحکام جو ہے وہ ہم نے ایونٹس بھی دیکھے. اگر یہ مستحکم ہو جائیں تو شاید معاشی طور پہ ہم اس جو ہے وہ اس کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے, وہ اس حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے. ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی. یہاں پر بڑے سارے ایسے چہرے آئے جنہوں نے ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے لوگوں کو بڑا جو ہے وہ اکسایا اور لوگوں سے بڑے ووٹ لیے. لیکن ان دی اینڈ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانے میں ناکام رہے. اس کے بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن ایک اور سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جو معاشی طور پر ہم بحرانی کیفیت کے اندر ہیں, تو کیا ہمارا اسلام, ہمارا دین ہمیں اس بات کی تعلیمات دیتا ہے کہ ہمیں اس بات کے بارے میں سکھاتا ہے کہ آپ نے اس بحرانی کیفیت سے کیسے نکلنا ہے, آپ نے کیسا معاشرہ تشکیل دینا ہے. آج اسی تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے میں نے میرے بڑے پیارے سے مہمان اور بھائی ہیں میرے, ان کو بلایا ہے اور ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے معاشی طور پر کیسے بحرانی کیفیت سے باہر نکلا جا سکتا ہے. کیونکہ ہم بہت جگہوں پر بہت ایسی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں جس میں خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ خدا اور اس کے رسول سے ہم جنگ کرتے نظر آ رہے ہیں. اور اس جنگ کا مطلب یہ کہ آپ سیاسی طور پر تو خیر نکل جائیں گے, معاشی طور پر یا انفرادی طور پر آپ کی زندگیاں شاید برباد ہو جائیں, شاید تباہ ہو جائیں. تو آج ہم تھوڑی اپنی اصلاح کے لیے اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی ہم نے اپنے بڑے پیارے بھائی کو بلایا. ڈاکٹر عطا اللہ بخاری صاحب ہیں, پی ایچ ڈی ہیں اسلامک اسٹڈیز میں اور ریلیجیس اسکالر بھی ہیں, اور زیبل جو یونیورسٹی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا کراچی, اس میں لیکچرار بھی ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میں نے جو تمہید باندھی ہے, جو انٹروڈکشن دیا ہے, وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کس پر بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کا ٹاپک بھی, موضوع جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز ہے, اس کے اندر آپ نے ماشاءاللہ سے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کس طرح سے ہم بتائیں لوگوں کو, کیونکہ اس وقت ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں نماز کی بات آتی ہے, جہاں روزے کی بات آتی ہے, جہاں زکوٰۃ کی بات آتی ہے, ہم ادھر تک رہ جاتے ہیں. لیکن جہاں زندگی گزارنے کا ہر پہلو کی بات آتی ہے تو ہم وہاں کیوں چوک جاتے ہیں, کیوں ہم ضابطہ حیات مکمل دین اسلام کو فالو نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جو ہمارا دین ہے اسلام, وہ ہمارے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. چاہے وہ معاملات ہمارے ازواجی ہوں, سماجی ہوں, اقتصادی ہوں, معاشرتی ہوں, معاشی ہوں, ان پر نہ صرف ہماری رہنمائی کرتا ہے بلکہ ہمیں ایسے بحران سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ نے ان راستوں, ان بحران سے نکلنا ہے تو آپ کو کن راستے کے ذریعے, کس پر چل کر آپ نے کیا عمل کریں گے جس سے آپ اس بحران سے نکل سکیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ معاشی بحران اس وقت آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ہی اس وقت یہ موجود ہے. اسپیشلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں, دیکھیے یہاں پر دو طرح کے ہمیں لوگ ہیں, ایک حکومتی طبقہ ہے اور ایک عوامی طبقہ ہے. سب سے پہلے ہم عوامی طبقے کی بات کرتے ہیں. دیکھیے, عوامی طبقہ جو معاشی بحران کا شکار ہے, اس کا جو سب سے بڑی وجہ ہمیں جو نظر آتی ہے کہ عام انسان یعنی عام پاکستانی نے اپنی زندگی میں میانہ روی اور اعتدال پسندی کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اور ہم نے اپنا جو لائف اسٹائل ہے وہ دوسروں کے اخراجات کو دیکھتے ہوئے, دوسرے کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنا لائف اسٹائل مینٹین کرنا شروع کر دیا ہے. بالکل ٹھیک. اب اس کی سب سے بڑی جو خرابی معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں, اگر ایک شخص 20 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 40 لاکھ کا خرچہ کرتا ہے تو ہم نے, کیونکہ ہمارے ذہن میں کیا چیز موجود ہے کہ ہم نے سامنے والے کو دیکھ کے اپنا لائف اسٹائل مینٹین کرنا ہے. بلکہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کرنی ہے, اعتدال پسندی کو اختیار کرنا ہے. قرآن کریم بھی ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے, کلوا واشربوا ولا تسرفوا,
بھئی کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. اب ہوتا کیا ہے, ہم عام پاکستانی نے کیا کیا کہ اپنی آمدنی کے بجائے کہ وہ اپنی آمدنی کو دیکھتے ہوئے اپنا لائف سٹائل مینٹین کرے, وہ تو دوسرے کی معاملات کو دیکھ کر اپنا لائف سٹائل مینٹین کر رہا ہے. اچھا, اس وقت ہم بڑے محظوظ ہونے لگے نا کہ اگر فلاں کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے تو مجھے بھی ویسی ہی گاڑی لینی ہے, جبکہ آپ کے پاس استطاعت ابھی بائک لینے کی ہے, تو آپ کسی سے قرضہ لے کر مشقت میں اپنے آپ کو ڈال کر پریشانیوں میں ڈال کر وہ چیز لے تو لیتے ہیں, لیکن پھر زندگی بھر آپ اس گاڑی میں بھی سفر کرتے ہیں اور انگریزی والا سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں اگر ایک شخص ہے وہ قرض کی طرف چلا جاتا ہے, دیکھا جائے تو اب اس کی آمدنی قرض لینے والی نہیں تھی کہ وہ قرضہ لے کر کچھ سامان خرید سکے, لیکن اب اس قرض کو چکانے کے لیے وہ آلریڈی اندرونی طور پہ کیا ہونا شروع ہو گیا, ڈیفالٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ایک قرض کو چکانے کے لیے وہ برابر والے سے قرض لے گا, دوسرے قرض کو چکانے کے لیے وہ تیسرے سے قرض لے گا. یعنی ایک عام انسان ہم جو ایک عام طور پر ایک عام پاکستانی ڈیفالٹ ہو رہا ہے وہ اس طرح سے ڈیفالٹ ہو رہا ہے. اچھا, اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا, الاقتصاد فی نفقت نصف المعیشت, کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا نصف معیشت ہے. یعنی اگر تم نے اپنے اخراجات میں میانہ روی اختیار کر لی تو سمجھ لو تم نے اپنی آدھی معیشت کو بچا لیا. اب آپ یہ دیکھیں, یہ تعلیمات کوئی عام تعلیم نہیں ہے, صرف ایک فارمولہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فراہم کیا کہ اگر تم چاہے اسٹیٹ سرکاری سطح پر, ریاست کی سطح پر ڈیفالٹ سے بچنا چاہتے ہو, ریاستی سطح پر قرضوں سے بچنا چاہتے ہو, اور عام سطح پر عوامی سطح پر ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے اگر تم ان معاشی بحران سے نکلنا چاہتے ہو, تو بجائے اس کے کہ تم دوسروں کے لائف سٹائل کو دیکھو, بجائے اس کے کہ دوسروں کے اخراجات کو دیکھ کے اپنا لائف سٹائل مینٹین کرو, تم اپنی آمدنی کو دیکھ کے اپنا لائف سٹائل مینٹین کرو. اچھا, اور کیا کیا جو ہے وہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ انفرادی طور پر انڈیویجول اگر میں بات کروں تو ذرا میں جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے اپنے گھر کے بجٹ کو, اپنے اس معاشی بحرانی کیفیت کو ہم اسٹیبلٹی کی طرف لا سکتے ہیں. پھر ہم ذرا حکومتی سطح پر بھی جائیں گے, اس پر بھی بات کریں گے. دیکھیے, سب سے پہلی تو ہم نے آپ کو بتایا کہ میانہ روی انسان کو ہر معاملے کے اندر, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں بے شمار ہمارے یہاں رسومات ہوتی ہیں, شادی بیاہ کی رسومات کو اگر آپ دیکھ لیں تو ہم کتنے بڑے پیمانے پہ خرچہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ایک محلے میں اگر ہمارے یہاں 20 لاکھ 30 لاکھ کی کوئی شادی کے اوپر اخراج, یہ نارمل ہو چکا ہے, یہ تو بڑا نارمل ہو چکا ہے ویورز آج کے دور کے اندر. اور 20 لاکھ 30 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے شادی کے لیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شادیاں کرنا, نکاح کرنا آپ نے مشکل کر دیا ہے, اور بڑی معذرت کے ساتھ زنا کرنا اس معاشرے میں بڑا آسان ہو گیا ہے. آسانی کی طرف آئیں, حلالی کی طرف آئیں, جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں اس میں آسانی نہیں کریں, اس کو مشکلات کی طرف لے کے جائیں. اتنا مشکل ہو جائے کہ آپ سوچنے میں مجبور ہو جائیں کہ اگر یہ کیا تو سنسار کر دیا جاؤں گا, یہ کیا تو کوڑے پڑیں گے. بالکل ایسا. اب وہ ہو کیا رہا ہے کہ وہ انسان جو اپنے اخراجات بڑھا رہا ہے, اب وہ اس کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز, حلال حرام, آئینی غیر آئینی, ہر طرح کا اسٹیپ اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں جو مائنڈ سیٹ ہوا ہوا ہے اس کا وہ یہ کہ میں نے اپنے ان اخراجات کو پورا کرنا ہے. اب وہ چل کیا رہا ہے کہ ایک ہی رشوت لے رہا ہے, کرپشن کر رہا ہے, اور اس طرح کے معاملات میں غیر آئینی صورتحال, غیر شرعی طریقوں سے وہ پیسے کو کما رہا ہے, تو پھر وہ آلریڈی طور پہ ڈیفالٹ کا شکار ہو جاتا ہے, معاشی بحران کا شکار ہو جاتا ہے. پھر ایک قرض سے دوسرا قرض, دوسرے سے تیسرے قرض میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے, وہ کبھی نکل نہیں سکتا. تو ہم نے اپنی زندگیوں میں میانہ روی کو اختیار کرنا پڑے گا. بہت زیادہ ضروری ہے کہ اعتدال پسندی سے ہم کام لیں اپنے معاملات میں, اپنے کاروبار میں, اپنے رسم و رواج میں, اپنے پہننے اوڑھنے میں, اپنی سواری میں, اپنے کھانے پینے میں ہمیں میانہ روی. ٹھیک ہے, اس پر بات کریں گے کہ کس طرح سے معاشی بحران سے, اس کیفیت سے نکلا جا سکتا ہے. دین اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے, اور 1400 سال پہلے رسول اقدس حضرت محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو عملی طور پر کر کے دکھایا. یہ ایک پہلو جو گزارا ہے, جو ایک کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ سنتیں اگر کسی کی یہاں پر محفوظ ہے تو وہ رسول اقدس کی ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ کیسے زندگی گزارنی. اسی پر گفتگو کریں گے, اور اس گفتگو کو اور زیادہ محف کرنے کے لیے آپ کا ساتھ ہونا ضروری ہے. تو جانا کہیں نہیں ہے آپ نے, ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, اس کے بعد واپس آ رہے ہیں.